بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قوم میں جو ہے فتح کے نشے اور غرور میں جو ہمارے ملک کے سیاسی لیڈر ہیں وہ قومی عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ تو اپنی فتح کی تقریر جو عمران خان صاحب نے کی، بجائے اس کے کہ وہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ بانی پاکستان کے جو حکمرانی کے اصول ہیں ان کی بات کرتے، انہوں نے زیادہ زور حکومت اور الیکشن کمیشن کے لتے لینے میں ہی گزار دیا اور اپنے اس ایٹیچیوڈ یا رویے سے جنرل باجوہ کی وہ بات بھی ثابت کر دی جو انہوں نے ویٹرنز کی میٹنگ میں کہی تھی کہ یہ شخص بہت ہی مغرور اور خود پسند ہے۔ اب خدا تعالیٰ کو بھی بہرحال انسان کی یہ خود پسندی یا تکبر یا غرور پسند نہیں ہے۔ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ اندرون خانہ کچھ باتیں گرم ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل کہا کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین سپس اینڈ لپس۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چائے کو جب آپ ہونٹوں سے لگانا ہو تو اس کپ کو جب اٹھا کے آپ لبوں تک لے کے جاتے ہیں تو یہ جو دورانیہ ہوتا ہے اس میں کئی قسم کے ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ وہ چائے آپ کے لبوں تک یا آپ کے منہ تک پہنچے ہی نہ۔ اسی طرح قمر زمان کائرہ صاحب بھی کچھ اشارے کر گئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی مونچھوں کو دونوں طرف تاؤ دیتے ہوئے زومنی باتیں کر رہے ہیں، اور مسٹر زرداری جو سب پر بھاری ہیں وہ بھی میدان عمل میں آ گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ جس ملک میں سیاست کر رہے ہیں یہاں اپنے اور ذاتی مفادات کے لیے سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ ایوری تھنگ از فیئر ان پاکستان فار پولیٹکس۔ اس ملک میں ضمیر، عزت نفس یا اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کم از کم سیاست میں تو، اور فائدہ دیکھ کر ہر قسم کے تعلقات اور وعدوں کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ جنرل مشرف ایک قابل فوجی جنرل تھے اور ملک کا بہت بھلا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ چودھریوں کے ہتھے چڑھ گئے اور ان کی بلیک میلنگ پر جوائنٹ الیکٹورل لسٹ، جس کی کہ جوائنٹ الیکٹورل میں وہ الیکشن کروانے تھے اور اس کے لیے کروڑوں کی تعداد میں بیلٹ پیپرز بھی تیار ہو چکے تھے، لیکن ان چودھریوں کی بلیک میلنگ پر انہوں نے یو ٹرن لیا اور قوم کا اربوں کا نقصان بھی کرایا، اور اس کے بعد وہ سنبھل نہ سکے، اور جنرل مشرف جو مذہبی منافرت سے چھٹکارا دلانا چاہتے تھے اس ملک کو، اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور اب اس قابل جنرل کا جو حال ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت پنجاب میں بظاہر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے اشتراک سے ان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ چودھری برادران اگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے خونی رشتوں کو دغا دے سکتے ہیں یا ان سے بے وفائی کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کس بات کی مولی ہیں۔ یہ ہے نقطہ جس کو آج ان کے لیے بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ اس پہ بہت غور کریں۔ دوسری طرف زرداری صاحب نے اپنی شہرت بنا رکھی ہے اور کہتے ہیں کہ میں تو یاروں کا یار ہوں اور جو وعدہ کروں اس کو پورا کرتا ہوں، اور یہ درست بھی ہے۔ اب اس کے برعکس اگر عمران خان صاحب کا جائزہ لیا جائے تو جتنا بھی انہیں یہ اقتدار ملا یا اس کے بعد بھی جب وہ کوئی باتیں کرتے ہیں تو وہ مشہور ہیں یو ٹرن لینے کے لیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میدان سیاست میں تو اسی کا ہی پلڑا بھاری رہتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں یاروں کا یار ہوں اور پھر وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔
تو اس لحاظ سے بہرحال زرداری صاحب کا جو پلڑا وہ عمران خان کی نسبت بھاری ہے۔ اب اگر دیکھیں تو چودھریوں کے ووٹ کی بنا پر ہی پی ٹی آئی کا حکومت پنجاب بنانے کا چانس ہے، اور اگر چودھریوں نے عین وقت پر اپنا وزن نکال لیا تو پھر عمران خان صاحب کہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اور اندرون خانہ خبر یہی گرم ہے کہ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے، اور اس تجویز پر مسٹر ایکس وائی زیڈ بھی ممید و معاون ثابت ہو رہے ہیں، اور چودھریوں کو اپنے ساتھ ملوانے کے لیے بہت ساری ترغیبات دی جا رہی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی تقریر سن کے ایسے لگتا ہے جیسے ان کو ٹرک کی ایک غلط بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی جتنی انرجی ہے وہ حکومت کو لتاڑنے میں یا الیکشن کمیشن کے لتے لینے میں اس پوائنٹ پہ غور کریں کہ اندرون خانہ ہو کیا رہا ہے۔ ان کو اس وقت شدید ضرورت ہے کہ وہ کاف لیگ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جتنی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں کسی لیول کی بھی ان پر نظر رکھنا چاہیے ان کو، اور اسی پہ اپنی انرجی صرف کریں۔ اور یہ چیز پھر ایک دفعہ عمران خان صاحب کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ چودھری برادران کی یہ تاریخ ہے، یہ روایت ہے، یہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنا وزن ہمیشہ اس آپشن میں رکھتے ہیں جہاں پر ان کو زیادہ ذاتی مفادات ملتے ہوں۔ اور سیاست میں چونکہ پاکستان میں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، تو اس کو وزن کو جو چودھری برادران کے اپنی طرف لانے کے لیے ان کو کسی قسم کی بھی پیشکش کی جا سکتی ہے اور ان کو ترغیب دلائی جا سکتی ہے کہ وہ عمران خان کی بجائے دوسری طرف آ جائیں۔ تو اس وقت یہ جو شطرنج کی بازی بچھا دی گئی ہے اور چیس بورڈ میدان میں ہے، اصل میں عمران خان صاحب کو اس شطرنج کی بازی پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن میں ان کو جیت ملی ہے اس کا کچھ فائدہ بھی ہو، تو چودھری برادران پہ وہ گہری نظر رکھیں۔ اور ظاہر ہے جیسے 2-3 دفعہ یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ بہتر آپشن پہ اپنا وزن ڈالیں گے، تو اگر عمران خان صاحب کوئی ان کو بہتر آپشن دے سکتے ہوں تو پھر ہی اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ان کو اس الیکشن کے نتیجے میں جو فتح ملی ہے اس سے وہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر دوسری پارٹی جو تگڑی پارٹی ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب جیسے بتایا ہے ایک غلط بتی ہے ٹرک کی جس کے پیچھے لگ گئے، بعد میں پھر وہی شور شرابہ ہوگا اور وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ امید ہے کہ وہ اس بات پہ غور کریں گے۔